السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، صبح صبح ایک دوست نے سوال کیا کہ میں پالک ساگ جو ہے وہ کھاتا ہوں تو مجھے شہوت بہت زیادہ آتی ہے، دیگر جو گرم چیزیں ہیں وہ کھاتا ہوں لیکن اس سے وہ مسئلہ نہیں ہوتا، اور یہ کیا بات ہے، کیا وجہ اس کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ساگ میں تو ایسی کوئی قوت باہ والی امساک والی چیز نہیں ہے، نہ کہیں لکھی ہے نہ کہیں پڑھی ہے۔ اور یہ جو سوال ہے یہ بڑا دلچسپ ہے، اس لیے میں آپ کو یہ صبح کی میں واک کر رہا ہوں اور میں اس پہ بات کروں گا، اور اس پہ بات کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کو میں سمجھانے کی کوشش کئی سالوں سے کر رہا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات، لیکن وہ بات بہرحال شعور کے ساتھ آئے گی، غور و فکر کے ساتھ آئے گی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو تو پھر ہی کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں، اور بندہ بہت سارے اسراف سے بچ جاتا ہے، بہت سارے مسائل سے بچ جاتا ہے۔ اچھا، یہ کاجو، پستہ، بادام اور اس طرح زعفران، سفید موسلی اور اس طرح کی بے شمار چیزیں، عنبر اور کستوری، اور یہ چیزیں بہت مہنگی ہیں، اتنی مہنگی ہیں کہ تولہ جو ہے یعنی 10 گرام جو ہے وہ 25-30 ہزار روپے کلو، 25-30 ہزار روپے کی 10 گرام کستوری جو ہے۔ اس طرح زعفران جو ہے وہ 4 سے 5 لاکھ روپے کلو کے حساب سے۔ تو یہ اتنی مہنگی چیزیں ہیں، اور ایک فطری عمل کے لیے، ایک فطری عمل کی بحالی کے لیے یہ چیزیں اتنی مہنگی کیسے بندہ افورڈ کر سکتا ہے؟ عام جو بندہ ہے وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتا، جا کے کوئی غریب بندہ ہو۔ تو یہ فطرت تو نہ ہوئی۔ بس اسی پہ اگر آپ غور کریں، اور یہ جو سوال میں نے کیا ہے، جو مجھ سے کیا گیا تھا، اس پہ غور کریں تو بڑی باتیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ذوف باء جو ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے لیے پھر یہ مہنگی ادویات استعمال کرنا بھی فضول ہے۔ اگر آپ کچھ چیزیں صحیح وقت پر استعمال کریں، کچھ چیزوں کا آپ کو شعور ہو، کچھ چیزوں کا آپ استعمال بر وقت کریں اور اعتدال کے ساتھ کریں، تو کبھی بھی آپ کو کسی بھی طاقت کی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی کھانے کی۔ پھر آپ ان کے امساک کے لیے مارے نہیں پھریں گے، بلکہ آپ امساک سے تنگ آ جائیں گے۔ اچھا، کرنا کیا ہے آپ نے غور کرنا ہے کہ جس موسم کی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر موسم کی اپنی سوغات ہوتی ہے، ہر موسم کا اپنا پھل ہوتا ہے۔ جب بھی موسم بدلتا ہے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ ان چیزوں کا پیدا ہونا اور کچھ چیزوں کا ناپید ہونا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں قدرت نے ہمارے لیے وافر پیدا کر دی ہے، اور جو چیزیں ہمارے لیے مضر تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اگلے موسم کے لیے رکھ دیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے لیکن ہم استعمال نہیں کرتے۔ جیسے سردیوں میں خربوزہ آ جاتا ہے بے موسمہ، لوگ 250-300 روپے کا کلو خرید رہے ہیں خربوزہ۔ یہی خربوزہ جب اس کا موسم آئے گا تو یہ 40-50 روپے کلو ہوگا، لیکن خریدنے والے کم ہوں گے۔ بس یہی وقت ہوتا ہے اس کا کہ جب یہ موسم کا پھل ہو، اس وقت اس کے فوائد بھی ہوں گے۔ اگر بے موسمہ پھل استعمال کریں گے تو اس کا فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔
اسی طرح ضرورت سے زیادہ بھی کوئی چیز استعمال کریں گے تو اس کا بھی نقصان ہوگا۔ اچھا، جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں ہے اور آپ پھر بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کا بھی نقصان ہوگا۔ کرنا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک آسان سی بات بتا دیتا ہوں، آپ اس پہ غور کریے گا، آپ پہ بہت ساری باتیں کھلیں گی۔ غور آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو چیز کی ضرورت کتنی ہے، یعنی بادام ہے، کشمش ہے، اخروٹ ہے، پستہ ہے، کاجو ہے، شہد ہے، کھجور ہے، یہ اس کا وقت کون سا ہے کھانے کا، اس کے بارے میں آپ نے آگاہی حاصل کرنی ہے۔ کب کھانی ہے، کیسے کھانی ہے اور کتنی کھانی ہے۔ جب یہ سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے اور اس پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو، اگر آپ کاجو نہیں کھا سکتے، اگر آپ پستہ نہیں کھا سکتے، تو مونگ پھلی اور بھنے چنے جو ہیں وہ آپ کو فائدہ دیں گے، اتنا فائدہ دیں گے آپ کو کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یار، یہ جیسے وہ بندے نے سوال کیا کہ میں ساگ کھاتا ہوں تو مجھے امساک بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ٹائمنگ بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ اب ماضی قریب کی جتنی بھی طبی کتب لکھی گئی ہیں اس میں ساگ کے بہت سارے فائدے لکھے ہوں گے، لیکن یہ فائدہ تو نہیں لکھا کہ امساک میں بھی یہ فائدہ دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ فائدہ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز بڑی اہم ہے، اور اگر یہ اہم ہے تو ہماری نظروں سے اوجھل کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، ہمارا ذہن ہی کاجو، پستہ اور بادام کی طرف لگا رہا۔ دیکھیے، ہر چیز جو ہے جو پیدا ہوئی ہے یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں، تمام اشیاء، کھانے پینے کی اشیاء ہوں، یہ موسموں کا بدلنا، یہ پھلوں کا آنا، یہ طرح طرح کے پکوان، یہ کھانے کی چیزیں، یہ ساری جو ہے انسان کے لیے، حضرت انسان کے لیے۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے اور اس کے ساتھ ایک شرط رکھ لی ہے کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ ہم کرتے ہی ہیں کہ اور تو ہمیں سارا علم ہے، لیکن ہمیں علم نہیں ہے تو بس اسی بات کا علم نہیں ہے کہ ہم نے کھانا کب ہے، ہم نے کھانا کیا ہے اور کھانا کتنا ہے۔ اچھا، یہ باتیں کرنے میں تو آسان ہے لیکن سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا، کیونکہ باتیں بڑی اہم ہیں۔ یہ لاکھوں روپے لگا کر جو آپ کو صحت حاصل ہوتی ہے بیماری کے بعد، اور وہ بھی اتنی نہیں ہوتی، تو یہ باتیں، یہ شعور وہ چیز ہے کہ اگر ان باتوں کو آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کب کھانا ہے، تو یہ شعور آنے کے بعد آپ کی جو صحت تباہ ہوئی ہے وہ تباہ نہیں ہوگی، اور لازمی طور پر جب آپ کی صحت تباہ نہیں ہوگی تو آپ کے پیسے بھی جو لاکھوں لگتے ہیں اس